اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وا کے معنی اور اف کے معنی جب، قلنا ہم نے کہا، آیت نمبر 58. قل کہا، نہ ہم نے جمع متکلم کا صیغہ، ادخلو امر حاضر کا صیغہ، تم داخل ہو جاؤ، ہذہ یہ، اور ہذہ یہ، القریۃ بستی، قریب کے لیے ہذہ عورت کے لیے اور مرد کے لیے ہذا، القریۃ گاؤں بستی، القریۃ گاؤں بستی، ہذہ القریہ اس بستی میں، اور اس قلنا ادخلوا هذه القرية جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فا کے معنی پس، کلو تم کھاؤ، من سے، ہا اس، منہا اس سے، فکلو پس تم کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں، شیتم تم چاہو، رغدن جی بر کر، فکلو منہا حیث شیتم پس تم کھاؤ اس سے جی بر کر، کھل کر، جہاں چاہو، حیث جہاں، شیتم تم چاہو، وادخلو اور تم داخل ہو جاؤ، امر حاضر کا، ادخلو امر حاضر جمع مذکر حاضر، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، الباب دروازہ، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور تم کہو، حتتن بخشش، حتتن بخشش، یا رہائش، نغفر ہم بخش دیں گے، نغفر جمع متکلم کا صیغہ، نغفر ہم بخش دیں گے، قولو امر حاضر کا صیغہ، تم سب کہو، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایا خطاؤں، کم تمہارے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم ل کے لیے، کم تمہارے، خطایا خطاؤں، کم تمہارے، و کے معنی اور، س کے معنی قریب، نزید ہم زیادہ کریں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کے نیکیوں میں، اور تم سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ، تین کام، دو کام بتائے گئے یہاں پہ، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور زبان سے حتتن کہنا، یعنی بخشش، وقولو حتتن، نتیجہ ہم تمہارے جن سے غلطیاں ہو گئی ان کو تو معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کے نیکی کے ثواب میں اضافہ کر دیں گے، نیکی کرنے والوں کے ثواب میں اضافہ کر دیں گے، فا کے معنی پس، بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، الذین ظلموا آگے بھی اسی آیت کے اندر الذین ظلموا آ رہا ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل دی، قولاً بات، غیر علاوہ، الذی وہ، قیل کہا گیا، لہم ان کے لیے، فا کے معنی پس، انزلنا ہم نے نازل کیا، علا پر، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من سے، السماء آسمان، قیل کہا گیا، لہم، فبدل الذین ظلموا ظالم لوگوں نے بدل دیا، کیا بدلا، اس بات کو، قولاً علاوہ اس کے جو ان سے کہا گیا، غیر الذی قیل لہم، فانزلنا پس ہم نے نازل کیا، جمع متکلم کا صیغہ، ظلموا ماضی کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، علا پر، الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، علی الذین ظلموا ظالموں پر، پس ہم نے نازل کیا ظالموں پر، کیا نازل کیا، رجزن عذاب، من سے، السماء آسمان، رجزن من السماء آسمان سے عذاب، ہم نے ظالموں پر نازل کیا آسمان سے عذاب، کیوں نازل کیا، 7 ماہ جو، کانو وہ لوگ تھے، یفسقون فسق کرتے تھے، یفسقون نافرمانیاں کرتے تھے، وا کے معنی اور، اف کے معنی جب، استسقا پانی طلب کیا، استسقا کی نماز آپ نے سنا ہوگا، پانی طلب کرنے کی نماز، یعنی جب بارشیں نہ ہوتی تو اس وقت استسقا پانی طلب کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، لی کے لیے، قوم ہی اس کے، فا کے معنی پس، قلنا ہم نے کہا، اضرب آپ ماریں، 7 عصا کا لاٹھی کا، آپ کی عصا لاٹھی کا آپ کی، الحجر پتھر کو، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ہم نے کہا، فَقُلْنَا آپ ماریے، اضرب اپنی لاٹھی کے ذریعے، بعصاک پتھر کو، الحجر
فن فجرت پس پھوٹ پڑا، فن فجرت فجر کے معنی ویسے پٹنے کے، پھوٹ پڑا، پٹنے کو قبول کرنے کو انفجار کہتے ہیں، انفجرت اذا السماء انفطرت، انفجرت پٹ جانا، من ہو اس سے، اسنتا بارہ عشرت، اسنتا دو عشرت دس، اسنتا عشرہ بارہ، اسنتا عشرہ بارہ، آئینن چشمے، فن فجرت من حسنتا عشرت آئینہ، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد تحقیق عالم جانا، کل اناسن ہر لوگوں نے، کلو ہر تمام، اناسن لوگوں نے، کلو کے معنی ہر، کل شین قدیر میں گزرا، اناسن لوگ، ناس کی جمع اناسن لوگ، تمام لوگوں کو، مشربہم ان کے پینے کی جگہ، مشرب پینے کی جگہ، اس میں ظرف کہلاتا ہے، اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں، مشرب پینے کی جگہ، ہم ان کا، کلو تم کاؤ، امر حاضر، کلو تم کاؤ، وا کے معنی اور، اشربو تم پیو، مر رزق اللہ اللہ کی روزی میں سے، وا کے معنی اور، لا تعثو تم فساد مت برپا کرنا، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، کلو وشربو من رزق اللہ تم کھاؤ پیو اللہ کی روزی میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین تم زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر مت پھرو۔ پچھلی آیت کے اندر وادی تیہ کا گزرا قصہ چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال اسی 40 سال کے دوران ہوا، جو 40 سال وادی تیہ میں بنی اسرائیل نے گزارے من و سلوہ کھاتے ہوئے، کئی طرح کے انعامات اللہ نے دیے۔ پہلا انعام تھا بادل، دوسرا انعام من و سلوہ کا اتارنا، تیسرا انعام کپڑوں کا میلا کچیلا نہ ہونا، چوتھا انعام کپڑوں کا عمر کے ساتھ ساتھ بڑھنا، پانچواں انعام رات کو روشنی کا انتظام، نور کے ستون کا اتر جانا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ اب تم بیت المقدس کے یوشع ابن نون علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں، اس قریہ سے مراد کیا ہے؟ وَقُلْ نَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، علماء نے لکھا اس سے مراد وادی تیہ کے بعد کا ہے، یعنی بیت المقدس، اس کے فتح ہونے کے بعد تم اس میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا، قرآن میں ہے۔ بعض نے کہا اس بستی سے مراد اریحہ ہے، بعض نے کہا اس سے مراد مصر ہے، جو یوشع ابن نون کی معیت میں ہوا، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ ادخلو کی جگہ اسکنو، تم سکونت اختیار کرو، لیکن یہاں دخول پہلے ہوتا ہے کسی جگہ بھی رہنے کے لیے، پہلے انسان داخل ہوتا ہے، اندر جاتا ہے، پھر رہتا ہے، یہاں دخول کا ذکر ہے، وہاں سکونت کا ذکر ہے۔ ہادی القریہ سے مراد 3 قول ہو گئے، پہلا قول اریحہ ہے، اور دوسرا قول بیت المقدس ہے، اور تیسرا قول مصر ہے، تینوں اقوال ہے۔ جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اگر اس سے مصر مراد لیتے ہیں یا بیت المقدس مراد لیتے ہیں تو اس سے مراد ہوگا یوشع ابن نون علیہ السلام کے ساتھ داخل ہونا، اگر اریحہ لیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ داخل ہونا، کیونکہ وادی تیہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے۔ اب اللہ پاک ان سے کہہ رہے ہیں اس بستی میں بیت المقدس میں تم نے داخل ہونا ہے توبہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ پاک کی طرف سے جب فتوحات کی برسات ہوتی ہے تو اللہ پاک پھر حکم دیتے ہیں نبی جی کو کہ جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ جائے، اذا جاء نصر اللہ، اور فتح مکہ ہو جائے، والفتح، نشانی کیا ہوگی اس کے بعد؟ کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد اور فتح کی نشانی کیا ہوگی؟ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب آپ نے 2 کام کرنے ہیں، زبان سے تسبیح کرنی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حمد کی شکر ادا کرنا ہے اللہ کا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے اوپر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے ساتھ جھکتے ہوئے، یہاں بھی حکم دیا جا رہا ہے، دیکھو پہلا کام کیا ہے کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ شکر بدنی ہے، یہ سجدہ کرنا جیسے صلاۃ توبہ ہے،
اس لیے ہم کہتے ہیں نا دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لے، یہ بدنی شکر ہے، بدنی توبہ ہے۔ اور نمبر 2، زبان سے حتتن یعنی استغفار کرنا، نبی سے بھی کہا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، استغفر ہو، آپ اللہ سے بخشش مانگے، نبی سے کہا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے موقع پر گردن جھکا کر پالان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، الحمدللہ وحدہ وہزم الاحزاب، وہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ ہی نے دشمنوں کو شکست دی اور اپنے بندے کی مدد کی، ونصر عبدہ، اور اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا، وانجز وعدہ۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے، جب فتح ہوتی ہے تو عاجزی بڑھتی ہے کہ اللہ نے کیا، اپنی طرف منسوب نہیں کرنا ہوتا، میں نے کیا، ہم نے کیا، ہمارے پارٹی نے کیا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ باتیں ہم نے نہیں کرنی، ہم نے کرنا اللہ نے کرنا، کیونکہ دنیا کا نظام چلانے والا، زمین آسمان کے درمیان کا جو حکم چل رہا ہے وہ اللہ کا چل رہا ہے، تنزل الامر بینہن، اور اللہ کہتے ہیں میں اپنے امر پر، اپنے آرڈر پر غالب بھی ہوں، واللہ غالب علی امرہ، جب میں فیصلہ کرتا ہوں کوئی اس کو ٹال نہیں سکتے، لا معقب لحکمہ، وہو، کیونکہ وہ غالب ہے، قاہر ہے، وہ القاہر فوق عبادی، وہو الحکیم الخبیر۔ اور اللہ پاک دنیا کا نظام چلانے والا، ایک کو اوپر کرنے والا دوسرے کو نیچے کرنا، الخافض بھی اللہ، الرافع بھی اللہ، بلندی دینے والا بھی اللہ، نیچے گرانے والا بھی اللہ، عزت دینے والا بھی اللہ، المعز، ذلیل کرنے والا بھی اللہ، المذل، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آج تو ہم کہتے ہیں فلان نے فلان سے حکومت چھینی، 100% غلط ہے، بلکہ اللہ پاک قرآن فرماتے ہیں تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، میں جس سے چاہے بادشاہ بناؤں، جس سے چاہے بادشاہت کھینچ لوں۔ تو اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے دنیا کا نظام میرے سے چلا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، صحابہ کی طرف نہیں کیا، کسی مخلوق کی طرف نہیں کیا، فرشتے بھی اتر گئے 5000، لیکن یہ نہیں کہا فرشتوں کی وجہ سے ہو، بلکہ صرف اللہ نے کیا، الحمدللہ وحدہ، تمام تعریفیں صرف ایک اللہ کی، وحدہ کا معنی صرف ایک اللہ، وہزم الاحزاب وحدہ، تمام لشکروں کو صرف اور صرف اللہ نے شکست دی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے طالوت کا قصہ سنایا، اس کے آخر میں فرمایا فہزموہم باذن اللہ، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی، کم من فیات قلیلۃ غلبت فیاتا کثیرۃ باذن اللہ، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو شکست ہوگی اللہ کے حکم سے، فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے شکست ہوتی ہے، فتح اللہ کے حکم سے، شکست اللہ کے حکم سے۔ تو وادخلوا الباب سجدا، تم حیث شئتم را، جی بر کے کہو، اور توبہ تمہارا کیا ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اب سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے، علماء کرام نے لکھا جو ہم سجدہ کرتے ہیں نماز میں یہی سجدہ مراد ہے، بعض علماء نے فرمایا نہیں، سجدہ کرتے ہوئے سے مراد ہے صرف جھکنا، اور باب سے مراد کون سا دروازہ ہے، کون سے دروازے میں داخل ہونا، فرمایا اس بستی کے دروازے میں، ایک قول کے مطابق، دوسرا قول کے مطابق نہیں، وہ عبادت خانہ جس میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے، بعد میں کہا نہیں، باب الحتہ جو بیت المقدس کا دروازہ ہے اس میں داخل ہونا، جنہوں نے اس قریے سے مراد لیا ہے بیت المقدس، انہوں نے کہا بیت المقدس کا وہ حتۃ دروازہ یعنی بخشش والا دروازہ، باب حتہ من بیت المقدس کا، 3 قول ہے۔ وادخلوا، اور تم داخل ہو جاؤ، البابا دروازہ، دروازے سے مراد نمبر 1 بستی کا دروازہ، نمبر 2 اس جگہ کا دروازہ جس پہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے عبادت خانہ، نمبر 3 بیت المقدس کا باب حتہ یعنی بخشش والا دروازہ۔ سجدن میں نے بتایا عاجزی کے ساتھ یا سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے، کہ اللہ پاک نے ہمیں وادی تیہ سے نکالا ہے، اور زبان سے ندامت کے کلمات، استغفار کے کلمات زبان سے بھی، تاکہ شکر لسانی بھی ہو جائے، استغفار لسانی بھی ہو جائے، حت وقول، اور تم کہو زبان سے حتتن، بدن سے جسم سے سجدہ کرنا یعنی صلاۃ توبہ جیسے ہم کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر حتتن بخشش، اور ان دونوں کا جو اصل ہے وہ ہے دل کی ندامت، کیونکہ توبہ نام ہے دل کی ندامت کا۔ انسان کے نفس کی 3 قسمیں ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، ایک کو کہتے ہیں نفس امارہ، نفس کی 3 قسمیں، وما ابرئ نفسی 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے،
وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا جو نفس ہے یہ انسان کو برائی پر ابارتا ہے کہ اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے مل کر بنایا ہے، پہلے بھی درس کے اندر گزر چکا، ایک نفس ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ نفس انسان کو ہمیشہ گناہوں پر ابارتا ہے، سارے برائی کا جڑ اور سرچشمہ جو ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ جب انسان اس سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کی نہیں مانتا، اس کے مقابلے میں روح جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ اچھے کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور سارے اچھے کاموں کا منبع اور سرچشمہ روح ہے انسان کا۔ روح اللہ کا امر ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ تو بات میں کہہ رہا تھا کہ نفس میں بات کر رہا تھا کہ انسان جب نفس سے مقابلہ کرتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، اس کی نہیں مانتا، تو پھر یہ نفس رفتہ رفتہ جا کر دوسری قسم میں شامل ہو جاتا ہے، وہ لوامہ بن جاتا ہے۔ لا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس اللوامہ کس سے کہتے ہیں؟ کہ انسان کو جب برائی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو نفس ملامت کرتا ہے، تو نے غلط کام کیا، ضمیر ملامت کرتا ہے، غلط کام کیا۔ اس لیے فرمایا ایمان جس درجے کا ہوگا اسی درجے کی ترتیب بنے گی۔ کیا مطلب؟ اگر گناہ کا ارادہ ہوتا ہے تو بسا اوقات ارادہ وہ کرتے وقت چھوڑ دیتا ہے، بعض اوقات ارادہ ہونے کے بعد اس کی طرف قدم بڑھنے کے بعد وہاں جاتے بولنا نہیں یہ صحیح کام نہیں۔ بعض اوقات جب انسان کا ایمان اور زیادہ کمزور ہوتا ہے تو پھر آگے بڑھ کر وہ کام کر لیتا ہے، اور ارادہ یہی ہوتا ہے، دل میں یہ بات ہوتی ہے چلو گناہ کر لوں گا، توبہ استغفار کر لوں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، بعض اوقات گناہ ہونے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے، تو احساسات میں فرق ہے۔ ایمان جس درجے کا ہوگا وہ پھر یہ شیطان کی طرف سے بہکاوے آتے ہیں، چلو یہ چھوٹا گناہ، یہ بڑی گناہ، یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، چلتا رہتا ہے، ایک ہی تو گناہ ہے۔ پھر وہ شیطان یہ نہیں کہتا کہ میں نے بھی ایک نافرمانی کی تھی اللہ کی، میں مردود بن گیا، وہ یہ نہیں سمجھاتا، وہ مختلف قسم کی نورانی چالیں چلاتا ہے۔ تو بھی تو انسان ہے، تو کوئی فرشتہ تھوڑی ہے، اور یہ نہیں سمجھائے گا کہ آدم علیہ السلام نے کو ممانعت ہوئی تھی درخت کے کھانے سے، لیکن اس درخت کو کھانے پر اللہ پاک نے جنت کا لباس بھی اتارا، جنت کا لباس اتارا اور جنت سے زمین پہ اتارا۔ وہ یہ نہیں سمجھاتا پھر شیطان، وہ اور نورانی چھالے پڑھاتا ہے، فلاں بھی تو کرتا ہے، فلاں بھی تو کرتا ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں، میں نے کیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ نہیں، جس درجے کا ایمان ہوگا اسی درجے کی اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہوگا۔ ایمان کے بقدر انسان دین پر چلتا ہے، ہدایت کے بقدر دین پر چلتا ہے، اور دین پر چلنے کے بقدر کامیاب ہوتا ہے۔ آدھا دین پر چلے گا آدھی کامیابی، پورے دین پر چلے گا پوری کامیابی۔ جتنا ایمان بنتا ہے، جتنا روشنی بڑھتی ہے، اس کے دل میں ہدایت کا نور بڑھتا ہے، اتنا اس پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ جب یہ نفس کے خلاف لڑتا رہتا ہے کہ اب نفس کی میں نے نہیں مانی، ایک عالم نے بتایا، فرمایا کہ اگر دل کہتا ہے مسجد کے اس دروازے سے نکلو تو تم اس سے نہ نکلو، دوسرے سے نکلو۔ دل چاہتا ہے ابھی کھانا کھا لو، آپ نے دل کا نہیں ہے، بولا اللہ کا حکم ہے کھانا کھانا، لیکن ابھی دل کی چاہت ہو گئی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہودی نے تھوکا، آپ نے اس کو گرایا، آپ اس کے سینے پہ چڑھ گئے، تلوار لی، آپ نے جب اس نے تھوکا اس نے کہا چھوڑ دیا، کیوں؟ بولا اب اس میں میری نفس شامل ہوگی، آپ نے میرے اوپر تھوکا، میرے نفس کا غصہ اس میں شامل ہو گیا، اب اللہ کی رضا کے لیے تیرا مارنا نہیں، اس لیے میں آپ کو مار نہیں رہا۔ تو نفس سے لوامہ بن جاتا ہے۔ پھر جب انسان اور آگے بڑھتا ہے، نفس کے خلاف لڑتا رہتا ہے، پھر اللہ پاک اس کی نفس کو مطمئنہ بناتا ہے، جو قرآن میں یا یہ تو نفس المطمئنہ سورۃ والفجر کے اندر، اے یقین والے نفس، پھر اس انسان سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھے بھی راضی کرے گا اور اللہ تجھ سے بھی راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کب؟ جب نفس مطمئنہ بن جاتی۔ تو توبہ زبان سے بھی، بدن سے بھی، اور اصل جو ہے اس کا دل سے ندامت ہے۔
یہ یہاں دونوں بتایا، سجدن میں بدنی توبہ اور حتتن میں زبانی توبہ استغفار. کیونکہ اچھا توبہ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، لوگوں کے سامنے جب استغفار کہے گا، کیونکہ بسا اوقات جب انسان کسی کے سامنے گناہ کرتا ہے تو اس کے سامنے کہنے سے اس کو معلوم ہوگا کہ ہم نے توبہ کیا. علانیہ گناہ کا توبہ علانیہ، اور پوشیدہ گناہ کا توبہ پوشیدہ ہونا چاہیے. عجیب بات یہ ہے، اگر کسی انسان نے کسی کو تانا دیا، مجھے معلوم ہے تو فلاں ہے، تو نے فلاں فلاں موقع پر فلاں فلاں کام میرے سامنے کیا تھا، یاد ہے نا؟ تو حدیث میں آتا ہے جو کسی کو کسی گناہ کا آر دلائے، من ای یرا اخاہ بدم، جس سے اس نے توبہ کر چکا، وقت تاب منہ، فرمایا اس وقت تک اس سے موت نہیں آئے گی، لم یمت، جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو، حتی یعملہ. تو کسی کو کسی گناہ پر آر دلانے پر، تانا دینے پر، فرمایا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، حدیث میں آتا ہے، جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. اس لیے قرآن مجید میں جس کے اندر 5 باتیں ہیں پکا چکا جہنمی ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. سورۃ ہمزہ. ہر تانا دینے والا نمبر 1، نمبر 2 ہر غیبت کرنے والا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، نمبر 3 مال جمع کرنے والا الذی جمع مالا، نمبر 3 اس کو تیار کر کے رکھنے والا وعددہ کے موقع پر کام آئے گا، نمبر 4 یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی حالت کو اس کی زندگی کو ایک حالت پر رکھے گا، یحسب ان مالہ اخلدا. اللہ پاک فرماتے ہرگز نہیں، کلا یہ ضرور بضرور حطمہ میں گرے گا، لئن بذرت فی الحطمہ، تجھے کیا معلوم حطمہ کیا ہے، وما ادراک ما الحطمہ، یہ اللہ کی بڑکائی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، جس کا سب سے پہلا حملہ دل پر ہوگا، التی تطلع علی الافئدہ. اس لیے فرمایا زبان سے استغفار اس لیے کرایا جا رہا ہے، حالانکہ توبے کا تعلق دل سے ہے، توبہ اصل میں دل کی ندامت کو کہتے ہیں. زبان سے کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ تاکہ ان انسانوں کے سامنے جن کے سامنے گناہ ہوا تھا، اس گناہ کا کہ توبے کا اعلان ہو جائے. علانیہ گناہ کا توبہ علانیہ ہوتا ہے سب کے سامنے. نغفر، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ پاک آگے وعدہ فرماتے نغفر، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، اور جن سے غلطی نہیں ہوئی وہ بھی یہ دونوں کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ سب نے ایسا نہیں، سب کی گناہ نہیں ہے، ورنہ یہ امت جو ہے نا، ہماری امت اجتماعی امت ہے، کریں گے سب نہیں، کریں گے کچھ لوگ، بھگتیں گے ہم سب، کریں گے کچھ لوگ، بھگتیں گے ہم سب. لیلۃ القدر کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے نکلے، 2 صحابہ میں جھگڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ پاک نے لیلۃ القدر کے تعین کو اٹھایا. اب یا تو 2 آدمی نے، احد میں یہی ہوا، چند صحابہ نے جگہ کو چھوڑا، اللہ پاک کی مدد بیچ سے ہٹی اور فتح شکست میں بدل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی بھی زخمی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا رخسار مبارک زخمی ہوا، آپ کا خون بہا، سب کیونکہ امت اجتماعی امت ہے. غزوہ حنین میں بھی چند صحابہ کے زبان پر یہ آیا کہ قلت کی وجہ سے ہم آج مغلوب نہیں ہوں گے، لن نغلب اليوم قلہ، تو شروع میں شکست ہو گئی. حالانکہ چند صحابہ کی زبانوں پر یہ الفاظ، کہ امت اجتماعی امت ہے، تو فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خاصہ. قرآن کی ایک اور آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں تم اس فتنے سے بچو جس میں صرف ظالم لوگ نہیں پسیں گے. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اللہ علیہ وسلم جبرائیل، جبرائیل السلام کی طرف اللہ نے وہی بھیجی، جاؤ فلاں بستی کو پلٹ دو، انقلب مدینۃ کذا وکذا. وہ آئے، دیکھا بستی میں ایک ایسا آدمی ہے جس نے آنکھ پلک کے بقدر بھی نافرمانی نہیں کی، ان نفیم عبدک فلان لم یاسک طرفۃ عین. دوبارہ جا کر اللہ کے سامنے درخواست کی، یا اللہ اس میں تو آپ کا فلاں بزرگ بندہ ہے. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے سے شروع کو بھی فبدا، اور ایک روایت میں نقلب علیہ وعلیہم، اس پر اور ان پر پلٹ دو. کیوں؟ میری نافرمانیاں ہو رہی تھی، اس کے ماتھے پر بل نہیں آیا. فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. اسی طرح آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل میں ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کی ممانعت تھی،
تین قسم کے لوگ ہو گئے، مچھلی پکڑنے والے، خاموش تماشائی روکنے والے۔ جب اللہ کا عذاب آیا، خاموش تماشائیوں کو اللہ پاک نے خنزیر بنایا اور مچھلی پکڑنے والوں کو اللہ نے بندر بنایا۔ کیوں؟ کہ خاموش رہنا گناہ کو دیکھ کر گناہ سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اگر آپ ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے، وہ یہ کسی برائی کے سامنے آ کر یا تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنا حکومت کا کام، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فإن لم یستطع، اگر نہیں فبلسانہ، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے ہیں تو دل سے برا جانو۔ اس کے علاوہ اس کے نیچے اگر گناہ کو دل سے بھی برا نہیں جانتے ہیں تو فرمایا اس کے نیچے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھتا۔ اس لیے فرما رہے ہیں قرآن مجید کے اندر بھی ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ، اس کے علاوہ اور اس کی تفصیل ہے بہت ساری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم اس پر عذاب آ جائے، ہم میں نیک لوگ موجود ہو تو سب انہلک وفینا الصالحون، قال نعم، جی ہاں، اذا کثر الخبث، جب خباثت غالب آ جائے۔ ایک بستی والوں کو اللہ نے عذاب دی، عذب اللہ اہل قریۃ، اس میں 18,000 افراد ایسے تھے، فیہا 18,000 جن کا عمل نبیوں کی طرح تھا، عمل الانبیاء۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ ایک گاؤں میں 18,000 افراد ایسے جن کا عمل نبیوں کی طرح، پھر بھی عذاب ہو رہا ہے، یہ کیسے ہوا؟ فرمائیے تین کام نہیں کرتے تھے۔ نمبر ایک، اللہ کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے، لم یکونوا یغضبون للہ۔ نمبر دو، نیکی کا حکم نہیں کرتے تھے، ولا یامرون بالمعروف۔ نمبر تین، برائی سے روکتے نہیں تھے، ولا ینہون عن المنکر۔ اس لیے اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جب تک برائی سے قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہے ہیں جب تک تم گناہوں سے روکو گے نہیں، اللہ کے عذاب سے دنیا میں بچ نہیں سکتے ہو۔ گناہوں سے ہمیں روکنا پڑے گا، روزانہ کے اعتبار سے ہر انسان کو گناہوں سے روکنا پڑے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ نغفر لکم خطایاکم، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور جنہوں نے گناہ نہیں کیا، اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے، وہ اگر یہ کام کریں گے، سجدہ کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں گے تو ان کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ پہلا کام فبدل الذین ظلموا، سب نے نہیں، صرف ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے، اچھا اس میں ایک بات بھول گیا اس کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آئے تو آپ سے ہم نے 8 رکعت چاش کی نماز پڑھی، یا بعض لوگ کہتے ہیں یہ صلاۃ فتح تھی۔ تو چاش کی نماز ان سنتوں میں سے جن کو آج لوگوں نے چھوڑ دی، فرمائے یہ سنن متروکہ میں سے جن کو لوگوں نے چھوڑ دی۔ اشراق پڑھنے والے تو ہیں لیکن چاش پڑھنے والے بہت کم ہو گئے۔ تو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان ظالموں نے، کچھ ظالموں نے جو ان میں ظالم تھے، انہوں نے 2 کام کیے۔ پہلا کام جو ان کو بولا تھا کہ اس طرح داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، وہ آستین کے بٹ جاتے ہوئے داخل ہوئے، سجدہ کرنے کے بجائے جو سجدہ کرنا کہا تھا اس کی جگہ آستین کے پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ حتتن کا لفظ کہو، انہوں نے حتتن کے لفظ کے بجائے حنتتن فی شعرتن یا حبتن فی شعرتن یا صرف حنتتن کہا۔ 3 لفظ آتے ہیں، حنتتن کے معنی گندم، یا حبتن دانا کہا، فی شعرتن بالوں کے اندر یعنی اس کے خوشے کے اندر، یا حنتتن فی شعرتن کہا، صرف حنتتن کہا یا حنتتن فی شعرتن کہا یا حبتن، یعنی حنتتن کی بجائے لفظ کو بدل دیا۔ اور دوسرا، بجائے سجدہ کرتے ہوئے سرین کے بل داخل ہو گئے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو ان سے کہا گیا اس بات کو بدل دیا۔ کیا مطلب؟ حتتن نہیں کہا، غیر الذی قیل لهم، جو ان سے کہا گیا اس کے علاوہ کہا۔ اب جب یہ ہوا تو اللہ پاک نے ان کے اوپر، ان ظالموں کے اوپر صرف عذاب نازل ہوا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تاکید کے لیے، کیونکہ
اشارہ ہے کہ عذاب صرف ظالموں پر آئے. اللہ پاک نے آسمان سے عذاب بھیجا طاعون کا. 1 گھنٹے میں 25,000 ایک تفسیر کے مطابق، اور ایک تفسیر کے مطابق 70,000 مارے گئے. ظلم کی 2 قسمیں آپ کو معلوم ہوگا. ایک ظلم صغائر میں بھی ہوتا ہے اور ایک کبائر میں بھی ہوتا ہے. یہ میں بتایا تھا ظلم کی 3 قسمیں پہلے. تو صغائر، صغیرہ گناہ بھی اور کبیرہ گناہ بھی. اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں بما قالوا یفسقون، یہ کبیرہ گناہ کرنے والے. فسق کہتے ہیں اللہ کی طاعت سے اللہ کی نافرمانی کی طرف نکلنے کا نام فسق ہے. طاعون کی بیماری اللہ پاک نے ان کے اوپر بھیجی، ان ظالموں کے اوپر، تو 25,000 یا 70,000 اسی وقت مارے گئے. کیوں؟ ایک تو حکم عدولی کی، پھر بیادبی اور گستاخی بھی ساتھ میں کی. جیسے کہا گیا ویسے بھی نہیں کر رہے. اور جیسے ایک بیادب اور گستاخ لوگ ہوتے ہیں کہ باپ نے کچھ کہا، بڑے نے کچھ کہا، بیادبی کہلاتے ہیں. وہ تو نہیں کر رہے، اس کے خلاف کچھ اور کر رہے، نہ بول وہ نہ عمل وہ. تو اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیج کر سب کو صفحہ ہستی سے مٹایا. میں نے آپ کو جو ابھی یہ بات بتائی تھی کہ ظلم صغائر کو بھی کہا گیا قرآن میں اور کبائر کو بھی کہا گیا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا. جیسے آپ نے دعا پڑھی ہوگی، آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو آدم علیہ السلام 40 سال تک یہ دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. انبیاء تو معصوم ہیں. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب موقع مارا تھا، وہ بندہ مر گیا تھا، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تو اللہ پاک سے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، تو اللہ نے بخشش کر دی، کیونکہ ان کے قصد مارنے کا نہیں تھا، وہ صرف موقع تھا. تو اس میں بھی ربی انی ظلمت نفسی کا لفظ ہے، ظلمت نفسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلائی کہ ہر نماز میں پڑھتے رہنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو ظلم صغائر میں بھی ہوتا ہے اور کبائر میں بھی ہوتا ہے. اور آگے اسی وادی تیہ کے اندر کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے اللہ پاک نے کھانے کا بھی بندوبست کیا، سائے کا بھی بندوبست کیا، روشنی کا بھی بندوبست کیا، قدرت کی نشانیاں دکھائیں. کپڑے میلے کچیلے نہیں ہو رہے، پرانے نہیں ہو رہے، جتنا قد بڑھتا جا رہا ہے کپڑے بڑھتے جا رہے ہیں، اور رات کی روشنی کا لے نور کا ستون اتر رہا ہے. اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم نے پانی مانگا، کیونکہ ہر زندہ چیز کو اللہ پاک نے پانی کے ساتھ جوڑا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، اب اللہ کا حکم، پہلے سمندر پر گئے تو فرمایا سمندر کو لاٹھی مارو، 12 راستے بن گئے، اللہ کے حکم سے، لاٹھی مارنے سے نہیں. اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ لاٹھی مارو پتھر پر، تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اس سے بھی بڑا معجزہ، کیونکہ پتھروں سے پانی کا، چشمے کا پھوٹ جانا ہم نے دیکھا پہاڑوں میں. اس سے بھی بڑا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 انگلیوں کے درمیان سے چشمے کئی مرتبہ پھوٹ پڑے. پتھر سے تو ہم نے دیکھا. یہ تو اصل میں ایمان بالغیب اسی کا نام ہے، عقل کے خلاف، تجربے کے خلاف، نظر یعنی مشاہدے، آنکھ دیکھنے کے خلاف، ان 3 چیزوں کے خلاف اللہ رسول کی بات کو ماننا. ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مدینہ میں آواز لگے اور ہزاروں میل دور اس کی آواز پہنچے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی ایک ہی رات میں سدرۃ المنتہا پہنچے اور واپس آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سمندر پہ لاٹھی مارے اور 12 چشمے بن جائے؟ یہ تو عقل سے سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں. اس لیے تو فرمایا دین نقل کا نام ہے، عقل کا نام نہیں. دین میں وہ کامیاب ہوگا جو نقل کر پر چلے گا، جو اللہ کی بات کو مانے گا. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا تو پتھر، اپنے عصا کے ذریعے پتھر کو مار. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اب فرمایا قوم کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا 6 لاکھ. قوم کی تعداد کتنی ہے؟ 6 لاکھ.
12 میں پہلے بتا چکا ہوں، 12 قبیلے، ہر قبیلے کے 50,000 اور معسکر سارا جو تھا وہ 12 میل کے فاصلے پر تھا، جس میں یہ سارے لوگ تھے 12 میل کے فاصلے پر۔ آگے آپ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا جو شرعی گز ہے، شرعی گز یعنی انگلیوں کے پوروں سے لے کر کوہنی تک، اس کو شرعی گز کہتے ہیں، شرعی گز کی اعتبار سے فرمایا 10 گز لاٹھی اتنی بڑی تھی، اور اس کے دونوں سروں پر رات کے وقت ایک نور چمکتا تھا جس سے آگ بھی جلایا جا سکتا تھا، اور پتھر جو تھا فرمایا ایک قول کے مطابق یہ شرعی گز جو میں نے بتایا ابھی، یعنی ہاتھ کے پوروں سے لے کر کوہنی تک کے شرعی گز کہلاتے، اتنا اس کی چوڑائی تھی اور اتنی ہی اس کی لمبائی تھی۔ اور بات کہتے ہیں نہیں، یہ انسان کے سر کے بقدر تھا۔ اور یہ کون سا پتھر تھا؟ فرمائے آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پتھر جنت سے تھا، بعد نے کہا نہیں، یہ شعیب علیہ السلام کے پاس آیا تھا اللہ کی طرف سے پتھر، شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ بعض کہتے نہیں، یہ وہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا کپڑے لے کر بھاگا تھا، اس کا واقعہ آتا ہے 22ویں پارے کے اندر، پھر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور بعض کہتے نہیں یہ عام پتھر تھا، اور یہی سب سے اعلیٰ قول یہی ہے کہ یہ عام پتھر تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اب بنی اسرائیل نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی گم ہو جائے اور پتھر نہ ملے، پھر پتھر ہو وہاں پہ تو یا ایسی زمین پر جائے جہاں پتھر نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اچھا ایک کال اس میں یہ بھی تھا، میں بھول گیا، کہ تور سے لایا ہوا پتھر تھا، تور پہاڑ کا پتھر، تور پہاڑ کا پتھر، جنت سے آیا ہوا پتھر آدم علیہ السلام کے ساتھ، شعیب علیہ السلام کے ساتھ آیا ہوا پتھر، یہ جو کپڑے لے کر بھاگا تھا عام پتھر، سب سے راجح قول یہی ہے کہ عام پتھر تھا۔ اچھا آگے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر لاٹھی نہ ہو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تو پیاسے مر جائیں گے۔ تفسیر کے اندر لکھا بیضاوی کے اندر کہ اللہ نے کہا تو صرف بات کر، یہ تیرے حکم مانیں گے۔ جب ضرورت ہوتی تھی بولتے تھے پتھر سے تو پانی چل پڑتا تھا۔ اور فن فجرت، ایک روایت میں ایک آیت کے اندر ہے فن بجست، تھوڑا پانی آتا تھا، یہاں پر ہے فن فجرت، پھوٹ پڑتا تھا جیسے چشمے جاری ہوتے، بولا بقدر ضرورت آتا تھا، شروع میں کم تھا بعد میں زیادہ ہوا، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ کہ نہیں، بقدر ضرورت آتا تھا، ضرورت زیادہ کی ہوتی تو زیادہ، کم کی ہوتی تو کم آتا تھا۔ فضرب بعصاک الحجر، اپنے لاٹھی کے ذریعے پتھر کو مار، تو اللہ نے فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 قبیلے 12 چشمے، اور 3 جگہوں سے پانی بہنے لگا۔ 12 چشمے کیوں بنا دیے گئے؟ تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، ہر ایک کو اس کی پینے کی جگہ معلوم ہو۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک کو اس کی پینے کا جگہ معلوم تھا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اللہ کی قدرت کے ظہور کا، پہلے نمبر پر پتھر سے پانی کا ظاہر ہونا وادی تیہ میں، نمبر 2 چھوٹے پتھر سے زیادہ پانی کا آنا، نمبر 3 بقدر ضرورت کے آنا حاجت کے، نمبر 4 پتھر کے مارنے سے، پتھر پر عصا کے لاٹھی کے مارنے سے چشمے کا جاری ہونا، اللہ کی قدرت، نمبر 5 حاجت پوری ہونے پر پانی کا ختم ہو جانا، اب نہیں آ رہا مثلا، اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ پاک فرما رہے کاؤ کلو وشربو، اور پیو من رزق اللہ، اللہ کی روزی میں سے۔ یہ نعمت فرمایا بنی اسرائیل پر، یہ دنیاوی نعمت بھی ہے، اخروی نعمت بھی ہے، دینی نعمت بھی ہے۔ کیسے؟ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کی قدرت تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کی قدرت آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اخروی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں پھر، میں نے آپ کو بتایا ہمیشہ کہ اللہ نے قرآن میں کہیں رزق کی نسبت غیر کی طرف نہیں کی، مر رزق اللہ، اللہ کی روزی میں سے کھاؤ پیو، ولا تعصوا، آسا یا آسو کے معنی ہیں زبردست فساد برپا کرنا، زبردست فساد برپا کرنا، فرمایا تم زبردست فساد برپا مت کرو فی الارض، زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، مفسدین فساد کرتے، فساد کس سے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی بتایا ہر نافرمانی فساد ہے، ہر نافرمانی فساد ہے۔ یہاں تک بنی اسرائیل کے اوپر اللہ پاک نے جو انعامات کیے ہیں، ان انعامات کا تذکرہ ہے، آگے بنی اسرائیل کی شرارتوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ پاک مجھے
اور آپ کو بھی اللہ کی نعمتوں کی شکر گردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں ویسے ہمیں بنائیں، اور جس طرح چاہتے ہیں ویسے ہمیں بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے، یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔